الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک منی کے قطرے سے، اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے۔ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی۔ اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ، 3 یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے وہ تو نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے، وہ تو بیچارے ذریعے ہیں، صرف کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا، نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے۔ فقدرنا، تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہی قیامت مضمر ایسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب جو پھر رب کو ریسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے پھر قیامت والے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، 2 دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائیں گی۔ یہ اس کی پوری اوقات ہے۔ کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی۔ تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ